کے جو فارکس ریزروز ہیں اس کے سائز کی وجہ سے شاید تھوڑی سی کوئی مارکیٹ میں نروسنس ہو. میں نے اسی لیے آپ کی آج کی اس کانفرنس میں میں نے کلیریفائی کر دیا ہے کہ انشاءاللہ کوئی مسائل نہیں ہوں گے اور ہم اگلے جو باقی اس سال کے جو 10 مہینے ہیں انشاءاللہ اس میں پورے کا پورا جو ہے ارینجمنٹ ان پلیس ہوگا. انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ میں ہو سکتا ہے کہ بڑی جلدی اپنے جو ساتھی ہیں بینکرز ان کو بھی ذرا آپس میں جیسے آج اس کانفرنس میں پروفیشنلز کو لیا ہے ان کے ساتھ بھی بات کروں تاکہ دیکھیں ایک میرے دوست جو میڈیا کے ہیں آپ کی بھی میری مجھ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس کو ذرا لوگوں کو کانفیڈنس دیں, مارکیٹس کو کانفیڈنس دیں کہ بھئی کوئی فکر والی بات نہیں ہے. میں کیٹیگوری کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہر چیز کا ارینجمنٹ میں نے اپنی پروجیکشن کر لی ہے, پرائم منسٹر کے نالج میں ہے اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی مشکل یا کوئی پرابلم نہیں آئے گی. اس وقت خان صاحب پاپولر وائس ہیں اور وہ آپ کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. کون کہہ رہے ہیں جی؟ عمران خان صاحب. تو ہمارے سے زیادہ لوگ عمران خان کو سن رہے ہیں جی, تو وہ جو کہہ رہے ہیں آپ کو بتائیے. دیکھیں خان صاحب کی اپنی مرضی ہے, وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مجھے نکالنے کے بجائے بام گرا دیا جاتا, اگر آپ کو یہ منظور ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کر لیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے, میں جب امریکہ میں تھا اتنی یعنی ہائٹ آف ارسپانسبلٹی کی اسٹیٹمنٹ دی ہے جب انہوں نے اپنا صدر امریکہ نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی کہ جب میں تھا تو نیشنل کمانڈ کنٹرول اتھارٹی جو تو وہ بالکل ٹھیک تھی. یار خدا کا خوف کرو, تم پاکستانی ہو, پاکستان کے انٹرسٹ کو تم نے بات کرنی ہے کہ تم نے اپنے ذاتی پیٹی سیاست کرنی ہے. اس گھٹیا سیاست پہ لعنت. دیکھیں یار میں 4 بندوں کو نہیں سن سکتا, آپ سے فیصلہ کر لیں یار. مہنگائی کے ساتھ ہے جی اب بس اب ہو گئی. میں عرض کرتا ہوں دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے بھائی کہ مہنگائی ایک دن میں تو نہیں آتی. یہ مہنگائی آئی ہے 4 سال میں, اور اسے مہنگائی کی شروعات ہوئی ہے کہ جب کوئی وہاں اس گورننس نہیں تھی, کوئی میکرو اکنامک مینجمنٹ نہیں تھی, کوئی کسی قسم کی کسی کو پرواہ نہیں تھی, صرف پیٹی سیاست اور وہ بھی پولیٹیکل پرسیکیوشن کو بیس کر رہی تھی. ایک سیکنڈ, میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ کی سٹیبلٹی آتی ہے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں تو آپ کی مہنگائی نیچے آئے گی انشاءاللہ. اور میں بڑا پر امید ہوں. اگر میں جیسے میں نے عرض کیا, دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی سوئچ آن اینڈ آف ہے کہ میں 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں کو آن کرتا ہوں. یہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ہفتوں میں وہ جو مہنگائی کا ہے جو اتنا سخت جو لوگوں پہ بوجھ ہے وہ کم ہوگا انشاءاللہ. پرائم منسٹر جو ہے وہ چائنا کے وزٹ پہ جا رہے ہیں اور آپ نے یہ کہا ہے کہ نان پیرس کلب سے ہم ری شیڈیولنگ کی بات کریں گے, تو کیا چائنا سے ہم ری شیڈیولنگ کی بات کریں گے سر, ریکویسٹ کریں گے؟ دیکھیں اور ML1 کے بارے میں بھی جی میری عرض سنیں. ML1 جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جو اوریجنل سی پیک ہوا تھا $46 بلین کا, اس میں $34 ارب تھے وہ انرجی کے پروجیکٹ سے بجلی پیدا کرنے کے کارخانے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. یہ بہت مس انڈرسٹوڈ ہے مہتاب صاحب. 6 بلین تھے ML1 کے لیے اور 3 بلین تھے لاہور سے جو کراچی موٹر وے ہے BOT پہ بننی تھی, لیکن ملتان سکر انڈر ٹریفک ایک سیگمنٹ ہے, BOT پہ نہیں بن سکتا. یہ تو نہیں ہو سکتا لاہور سے کراچی پورے پا موٹر وے ہو اور ملتان سکر ہے وہ ایک ہائی وے ہو یا ایک عام روڈ ہو. اس کے لیے 3 بلین لیے تھے, وہ استعمال ہوئے تھے. گوادر کی پورٹ اپنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور جو دوسری یوٹیلٹی جو دوسری ڈیولپمنٹ اس کے لیے 3 بلین. گورنمنٹ آف پاکستان سے 6 بلین استعمال کیا تھا ML1 کا یوز, لیکن کاش کے یوز ہو جاتا, ML1 بن جاتا. آج وہی 6 ارب کے جو ڈالر میں بننا تھا, آج بات ہو رہی ہے 11-12 بلین ڈالر کی. اور آپ اس کی روپاؤں میں جب کنورٹ کرتے ہیں تو آپ کو 4 گنا قیمت دینی پڑے گی روپاؤں میں. اس وقت $6 بلین کا مطلب 600 ارب. آج آپ جب اس کو 12 بلین پہ کریں گے اور 200 روپے بھی لگائیں گے تو 2400 ارب. یہ ہے کاسٹ جو پاکستان کی عوام کے اوپر بوجھ پڑتا ہے انکمپیٹنس کی وجہ سے. سر پی ٹی ایم کا اجلاس چائنا سے وہ جن بات کریں گے ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ مفید طور پر اوپر کیا گیا ہے, تو اس میں سابق وزیر خزانہ کا کتنا قصور ہے اور کیا ان کے نہیں میں ایسے نہ قصور ہے, نہ میں عدالت آتا, نہ میں پروسیکیوٹر ہوں. بات یہ ہے کہ یار ٹھیک کرنے پہ آ جائیں, سارے مل کے ٹھیک کریں. یہ چیزیں اکیلا کوئی نہیں کر سکتا. میں جب ایک چیز ہے میں آپ کو یہ ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں, دیکھیں پہلے پاکستان کی کرنسی پیگ ہوتی تھی, جب دھماکے ہوئے اس کے بعد مجھے ذمہ داری دی گئی, جب ہم نے اس کو ٹھیک کیا 69 سے 52 روپیز پہ اسٹیبل ہوا,
پہلی دفعہ مارکیٹ بیسڈ کرنسی ہم نے کی پاکستان میں فیبرری 1999 ریکارڈ چیک کر لیں ایک سے میں ان کا جواب دے دوں. اس کے بعد بھیا یہ جو کہتے ہیں ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ, یہ بڑے دو آپ کے ساتھی بڑے پروفیشنل ہیں, ان کو سب کیلکولیشن, یہ 200 سے کم ویسے ہی بنتی ہے. یہ ہم اپنی جو نیشنل ڈیوٹی ادا نہیں کر رہے, جو بھی اس میں ہے, مجھے ان پہ افسوس ہے. انہوں نے اچھا کام شروع کیا تھا, اب انہوں نے الٹا چل پڑے. او بھائی اگر آپ کو فارن ایکسچینج ریزرو کی کوئی پریشانی ہے تو میں آپ کو اشور کر رہا ہوں نا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو میں آپ ان کو, آپ مجھے ماضی کو دیکھ رہے, کیا میں نے آپ کو کوئی اشورنس دیا وہ میں نے ڈس کی ہو یا اس کو عمل نہ کیا ہو. تو یہ بالکل آرٹیفیشل ہے. اس کا 200 سے نیچے اس کا صحیح مقام ہے اور انشاءاللہ 200 سے نیچے آئے گا. یہ سر اس والے جمعے کے روز جو ہے وہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلایا گیا جس میں معیشت اور پیٹرولیم مصنوعات کے بارے میں جو بات کی جائے گی, عوام کو ریلیف ملے گا یا قیمتیں جو ہے. دیکھیے پہلے تو نہیں یار, ابھی میٹنگ ہونی ہے تو ریلیف آپ پہلے ہی ہم اس کو ریویو کیا جائے گا. دیکھیں جتنی جلدی عوام کے لیے کوئی بھی اسپیس بنے گی وہ پاس کی جائے گی. آپ نے دیکھا کہ 1 اکتوبر کو جو چونکہ اب آفیشیل ہو چکا ہے, میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے پی ڈی ایل نہیں لگایا, پیٹرول لیوی نہیں بڑھائی, عوام کو ریلیف دی. ٹھیک ہے, ہم نے اگلے 15 دن میں اس کو کور کیا تقریباً 9 روپے 40 پیسے کے قریب. دیکھیں عوام کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے جہاں ریلیف ملے گی ہم پاس کریں گے, یہ ہمارا فرض ہے. ریلیف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی پی ڈی ایل کو منجمد کرنے کے لیے اور جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے اس کو بھی منجمد کرنے کے لیے, کیا آئی ایم ایف اس بات کو مان گیا؟ جو نہ میں نے ان سے, نہ بھائی میں نے ان کو کہا ہے, نہ میں نے کہنا ہے. ہم اپنا کام بزنس کریں گے, جو کمٹمنٹس کی ہیں پی ٹی آئی نے یا میرے کولیگز نے, میرے پریڈیسیسر نے, ہم کوشش کریں گے اس کو عمل درآمد کریں. یار ہم اپنا ایک کریڈیبلٹی انٹیگریٹی کو ہم اس کو سیو کریں, اس کو دنیا میں جیسے پہلے ہوتی تھی اس کو واپس ادھر لائیں. وہ زیادہ بہتر ہے کہ بجائے ہم ایسے ٹرانزیکشنل کام میں پڑ جائیں. یار یہ میری بات سنیں یار, میں تو نہیں ڈونرز کی کانفرنس ہی پتہ لگ جائے گا. تسی بھی نہیں, اس طرح نہیں, مناسب نہیں ہے لوگوں پہ. دیکھیں آپ, میں پہلے یوز کر رہا ہوں لفظ جنراسٹی. میں ان کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ جی وہ ان کی مہربانی ہوگی. آپ یہ تو نہیں کر سکتی یہ ہوا تو اب ایک قسم کا توبہ نوز باللہ آپ ان کے کہیں جی ہمیں ارجانہ دیں, یہ مناسب اپروچ نہیں ہے. دیکھیں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے سودی نظام پہ چلنا ہے یا آپ نے اسلامی نظام پہ چلنا ہے. جب آپ سودی نظام پہ چلتے ہیں اور ابھی تک چل رہا ہے پاکستان, اور میری کوشش ہوگی کہ میں پاکستان کو سودی نظام سے نکالوں, چاہے فیزز میں نکالوں. ہم نے پچھلی حکومت میں 20 13 17 میں بھی ایک اسلامک نظام کو پروموٹ کرنے کی کمیٹی ایک ڈپٹی گورنر کے نیچے بنائی تھی, اور ہم نے کافی جو بزنس ہے وہ ہم نے اسلامی بیس پہ کر لیا تھا, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا اسلامی نظام ہے, سکوک جسے کہتے ہیں, اس کے نیچے آپ کو کوئی ایسٹ دینا پڑتا ہے. وہ اسلامی ادروائز ٹرانزیکشن نہیں ہوگی. وہ جو آپ کا شریعہ کمپلائنٹ ہے نا, وہ آپ کو ایک چیز جو اس سودی نظام ہے اس کے نیچے آپ کے تمام ایسٹ ہوتے ہیں, لیکن چونکہ بندے کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوا, وہ سارے ایسٹ ہوتے ہیں. وہ آپ کی باہر کی ایمبیسیز بھی ہوتی ہیں, اگر آپ ڈیفالٹ کریں آپ کا جہاز جائے گا, وہ بھی ہے, آپ کا بحری جہاز بھی جائے گا. تو اتنا فرق ہے. ہم نے ایک ایشو بنایا ہوا ہے. اگر اسلامی نظام پہ ہم نے جانا ہے تو یہ ہمیں مائنڈ میں رکھنا پڑے گا کہ ہر ٹرانزیکشن کے نیچے ایک ایسٹ ہوگا, بجائے سارے ایسٹ نہیں ہوں گے. فلوٹنگ چارج نہیں ہوگا, اسپیسیفک ہوگا. یہ اسلامی ایشو کوئی نہیں. ہم نے ری شیڈولنگ کی ریکویسٹ کرنی ہے مختلف کنٹریز سے, جب اداروں سے. ہماری کتنا اندازہ ہے ری شیڈولنگ جو ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں, ہم امید ہے کہ ہو جائے گا, کوئی ایشورنس ملی کہ ہو جائے گا؟ نہیں, ابھی تک تو اس کے کام بات کریں گے جی, انشاءاللہ ہوگا, کیوں نہیں ہوگا. اس پہ ابھی نمبرز نہیں ہیں. ابھی تو ملٹی لیٹرلز کے ساتھ میٹنگ تھی اور ان کو بتایا کہ جی آپ کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا بزنس نہ ہے, نہ ہمارے ایجنڈے پہ ہے. معیشت کا آپ بتا دیں کہ تیل لینے کی بات چیت ہو رہی ہے, تو کیا پی ایس او اور دیگر ریفائنریز بھی وہاں سے آئل امپورٹ کریں گے, اور ان کو پیمنٹ کرنے کا کیا ہوگا جو آپ رشیا سے سستا تیل لینے کے؟ دیکھیے ہم اس کو بالکل ایکٹیولی کنسیڈر کر رہے ہیں. رشیا سے آئل اگر انڈیا لے سکتا ہے تو ہمارا بھی رائٹ بنتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیا تو اس کا فائدہ لے اور ہمیں جو ہے اس سے روکا جائے یا منع کیا جائے. یہ ہمارا ایک بیسک رائٹ ہے, اس کو ہم بالکل اسٹڈی کر رہے ہیں. ٹرمز کنڈیشن ہوں گی اور ہم انڈیا سے بہتر نہیں تو کم ٹرمز پہ نہیں کریں گے, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اور یہ میں نے وہاں کے جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں واشنگٹن میں, یہ میں نے ان کو ساؤنڈ کر دیا ہے, اور انہوں نے مجھے کوئی ریزسٹنس نہیں کہ اگر ہمیں رشیا کے ساتھ ہماری ٹرمز پہ جو کہ انڈیا
से कम ना हो, अगर मिला तो हम हमारा ये राइट है लेने का, तो मुझे एनकरेजमेंट मिली है, मुझे कोई डिस्करेजमेंट नहीं है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अच्छी खबरें आएंगी। मुल्की ज़र मुबादला की चेयरमैन SECP, member, Commissioner SECP, I hope you haven't changed the nomenclature of the job. Commissioner SECP, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good afternoon. It is indeed a great pleasure and privilege for me to speak at this conference. ICAP is a place that I consider my home. It is my family of professionals that include my friends, colleagues and people I have worked with in one capacity or other in the last 47 years. As council member, as member of the institute, as vice president and as a colleague. I would like to begin by congratulating the Institute of Chartered Accountants for organizing this conference on sustainability, transformation and technology. I can recall that the last conference was held almost 18 years ago, and I'm certain that the success of this conference will pave a way to continuing this tradition in future, and the process will become sustainable for years to come. It is imperative that modern day governance is able to benefit from technology and leverage it to realize economic gains and ensure that they are allocated efficiently and effectively amongst the largest possible group of people, thereby providing equity and inclusion. However, as we have seen in the recent past, the structural transformation and advances in technology often have been treating ramifications for the nature and environment. Resultantly, the good governance practice in 21st century have to navigate carefully between the opposing objectives of climate change, environmental sustainability, and the adoption of technology. Ladies and gentlemen, we have to continue adopting technology which could place us amongst the developed and industrialized economies of the world, while ensuring that our economic models are inclusive and factor in the cost of such advances to the environment and the society at large. Dear colleagues, the public financial managers of today, many of whom are trained accountants, have a critical role to play in creating financial models that can advise the government on the efficiency of public sector allocations. The government has a high demand for such skills, and these are critical for the efficient and effective private. Budgeting is an important public sector governance. It is a function that transcends the sectorial boundaries, and the chartered accountants are logical choice that in preparing such budgets, they are not only responsive to the needs of the people, but also in conformity with our development needs, while also ensuring the sustainability, which is socially and environmentally responsive. I would like to remind you, I'm sure you are well read, well informed, and your memories are great. This country just 4 years ago was somewhere different. In 2013, Pakistan was a macroeconomic unstable country, declared globally and predicted to be going in default within 6 to 7 months, no matter which political party would win. I'm reminding you, February 2013, election took place. PMLN got the, they were lucky to win the election, and we had the responsibility to fix that macroeconomic unstable economy of this country. It was double-digit inflation, it was high interest rates, it has a rupee which was shaking, and it had very low forex reserves. And the GDP growth of the average previous 5 years was less than 2%. That's the state of economy Pakistan was in 2013. Then we took the responsibility. We started off, and where did we reach? First of all, within 5 days, we presented the budget. I remember the
Prime Minister taking oath on 5th of June 2013 and the Cabinet taking oath on 7th of June 2013. Within 5 days, we managed to present the budget. Obviously, I was working since we won the election, but I was not visiting the divisions, and so all that formal process had to be done after I was sworn in. For my preparatory work behind the scene, yes, I was doing it. Within a month, we didn't waste time. Once the budget was approved, within a month, on 4th of July 2013, we signed the IMF agreement. If you are in such a state of economy, and you still decide कि मैंने खुदकशी करनी है, कि मैंने अपना इकोनॉमी को ठीक करना है, मैंने IMF जाना है, कि मैंने दोस्तों के पास जाना है, this is too slow and too unfair treatment to the nation, I would believe, and the economy particularly. So where did we reach in 3 years? I don't want to walk you along all the distance we covered. Within 3 years, the whole world was acknowledging Pakistan progress in economic, and they were praising. Your ratings went up, and by 2016 and 17 fiscal year, we had low inflation, 4% CPI. We had food inflation 2%. We have stable currency of 104. We inherited at 100 rupees, and it went shot up in the beginning to 111. We had 24 billion of foreign exchange reserves, including State Bank with $18+ billion. We had growth at around 6%. Now, these things are music in the developed world. If you perform, but we are always ready for political instability in this country. What was the projection of the PricewaterhouseCoopers, which is unchallengeable, that Pakistan would be 18th global economy by 2030. And Canadian and Italian economies would be behind you. As a nuclear power, you would be sitting at par with the other 19 members of G20. Now, this was the Pakistan destiny. I wish the political parties of this country should have worked together, hand in hand, and reached and shortened that 2030 journey. In 2016, we could have easily made 2026, 27, but provided we had worked hard together. I remember presenting the budget 2013-14, and I kept saying that let's have charter of economy. Fiscal year 2015, let's have charter of economy. Each year I was presenting 3-year medium-term macroeconomic framework with the budget for the fiscal year. What else can one do? But as I said, all that dream shattered. We had dramas of Dawn, dramas of Panama, and we ended up at a point where Pakistan now is predicted recently 54th economy in 2034. It is, it breaks my heart, and I feel so upset कि पाकिस्तान की किधर थी इसकी जगह और अब किधर जा रहा था, पाकिस्तान किधर चला गया. बहरहाल, this is what has happened to this country. I don't want to politicize, I don't want to go into, but I'm just flagging the facts which are documented globally. Nobody can deny, within and outside Pakistan. Behral, we have seen where we are now. We are having trouble right, left, center. We are again back to macroeconomic challenges Pakistan has been facing. And as a consequence of that, you saw that there was a constitutionally moved, a vote of no confidence succeeded, and a new government of political parties, PDM plus others, was formed. They have very serious challenges. They have been trying, first of all, to rescue Pakistan from a default, which they have done, but at a very high political cost. And I think it is worth it. If it's the choice is the Riyasat and Siyasat, I think Riyasat should take the priority, not Siyasat. मुल्क है तो सियासत होगी ना जी, मुल्क नहीं है तो सियासत कौन सी होगी. और हमने देखा कि हम जहां पहुंच चुके हैं, अभी हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा. लेट्स बी ऑनेस्ट. और आई बिलीव दैट यू कैन प्ले योर रोल, एवरीबॉडी कैन प्ले अ रोल. एवरीबॉडी इज एज इंपॉर्टेंट एज the Prime Minister or any of the ministers. So challenges were deep, but unfortunately the devastating floods, the catastrophe you have been through as a country, that has really created multiple challenges for Pakistan. I will come to the floods later, but let me just share with you. I would like to clarify a few things which have been talk of the town, and I've tried to clarify it
in Washington, Reuters, Bloomberg, Wall Street Journal, APP, APF, etc., etc. There has been a talk about Pakistan that we would go to Paris Club. Paris Club is where you go for rescheduling of your loans, and the members of Paris Club are World Bank, IMF, IFC, IBRD, Islamic Development Bank, Asian Development Bank. All these would be part of the multilateral, what we call donors or partners or lenders to Pakistan, any country. I think as a professional chartered accountant, I did not second it when I joined just about 3 weeks ago. I had convinced, I had shared it with Prime Minister, it is not the right thing. I'm sure you all deal with your clients, industry, trade, business. It doesn't send a good signal. We should be able to deal with our liabilities and with our responsibilities without going to Paris Club. So my first announcement after I took office on 28th of September was, we will not go to Paris Club. The second thing is, our bonds are maturing $1 billion in December this year. There was a huge speculation in the international financial markets that Pakistan will ask for force majeure extension in the maturity date of the bonds. I think religiously, morally, and contractually, we should do our best to meet our obligations on time. Only then you will have, the credibility, integrity in the Committee of Nations. मुझे याद है कि उस वक्त भी मुझे बताया गया जी पेरिस क्लब हाजिर है, और जब 2013 में हमने लिया तो उधर जाएं, ये करें. मैंने कहा कहीं नहीं जाना. We will take the program, we will work hard, we will change the direction, we will stop the damage, and then we will go to international the bond markets and the international secondary market. We did it. April 2014, after almost 9 months, when we went to after the words, witnessed what we were doing. The word witness what Pakistan was performing. Kidhar gaye hum? We offered our bond $500 million. We were 14 times oversubscribed. It was a rare achievement which a country can have in the international bond market. I remember after the road shows and this conclusion of that issue of bond in New York, I had to attend the spring meetings of the World Bank IMF. There was nobody who wouldn't compliment me, who wouldn't congratulate me on behalf of Pakistan. So see, हमें उस तरह का रिजॉल्व चाहिए अगर हमने पाकिस्तान को ठीक करना है. ये तो घिसा पिटा है कि जी ठीक है पेरिस क्लब चले जाएं, बॉन्ड इधर कर दें, उधर कर दें. So I don't believe in it. Third speculation, since you are all professionals and nothing, as sharing these things with you would obviously spread to a large number of professionals. Third thing was that, knowing me, I would renegotiate IMF program, which in my opinion should have been different. I personally believe again, the sovereign commitments must be honored, whether any government, PTI, PPP, any government. So, शायद मैंने negotiate तो मैं कुछ और करता, yes, लेकिन it is not good that with a change of guard and change of government you go and say कि नहीं हमें ये चीज़ें मंजूर नहीं है. Especially you are only eight months away from the program conclusion if we do on time. ये प्रोग्राम तो वैसे ही खत्म हो जाना, अब तक खत्म हो जाना चाहिए. 2019 में शुरू हुआ था, लेकिन the only program in the history of Pakistan which was concluded was under PMLN when I was finance minister. Mia Nawaz Sharif was the prime minister of Pakistan. That was the only time Pakistan was loan 3 to 4 tranches country, upfront loading, पैसे लिए, the 3 structural reforms quarterly किए और फिर खुदा हाफिज कर रही. So first time Pakistan completed IMF program and we got recognition globally that we are now a serious country to be reckoned with. That was 2013-16 program. If you recall, दुनिया के multilateral जो heads थे of the donors, Dr. Kim, World Bank President, Shri Buliani, the CEO of World Bank, who later became Finance Minister of Indonesia, who was followed by Christina, जो इस वक्त है MD IMF. She replaced Shri Buliani in World Bank. Christian Lagarde was the MD IMF. She came to Pakistan in this very city. All these people, twice Asian Development Bank President Nako came. Mr. Jin AIIB of China, he came. Everybody came on my invitation because they were seeing Pakistan is performing. Pakistan is the future. Pakistan is going to be 18th economy of the world. So now everybody would like to do business with you. अगर हम खुद जाएंगे बाहर, तवाई हमारे अपने हाथों से की होगी और हम जाके कहेंगे मैं मसलन जाऊं इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस खिताब कर रहे हैं और मैं को मेरा मुल्क डेट ट्रैप में है,
تو کون اونلی کو پاگل ہی آئے گا کہ آپ کے ملک میں آگے انویسٹ کرے؟ ابھی یو آر بیڈ ماؤتھنگ یور کنٹری. ابھی اف یو آر 70s میں اگر آپ کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی واٹس اے بگ پرابلم؟ وائی وی آر ملائننگ اوور کنٹری انٹرنیشنلی اینڈ گلوبلی؟ Japan is 2% debt to GDP. America is 110% debt to GDP. UK after COVID 101% debt to GDP. I can name and point out number of developed countries. لیکن ہم نے قسم کھائی ہے کہ اپنے ملک کے مفاد کو نقصان پہنچانا اور جا کے گلوبل فورم سے بننا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ this is unusual and you people as professionals should have been flagging it and criticizing it کہ پاکستان کو سیدھے راستے پہ چلو سب politicians including PML. But I think you guys have not performed your duty as professionals. آپ کو یہ ٹائم ملک کے لیے دینا چاہیے. This country has given all of you and me also this recognition that we are, we have been privileged to the extent کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں یہ مقام بخشا کہ ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. میں تو انگلینڈ سے پہلے کیا, پھر میں یہاں کا ممبر ہوا 70 اور یو کے میں 75. I was director of finance in UK when I left for Libyan government picked me to set up their Auditor General of Pakistan, Auditor General of Libya, the external audit segment. تو ان کا عربک میں تھا, انگلش میں نہیں تھا. تو 6 chartered accountants from England was hired and I was one of those. We set up those. I audited Occidental, Movil, Marathon, all these companies during my 14-month stay there. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے, ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری. پیسے ماشاء اللہ یہ سینئر لارڈ جو بیٹھی ہے تو ٹھیک ٹھاک بنا لی ہے ماشاء اللہ. دے ہیو فائنینشیل کنسالیڈیشن. یو ڈونٹ نیڈ, پلیز ڈو کنٹریبیوٹ یور شیئر. یو کین ڈو ان ملٹیپل ویز اینڈ آئی تھنک یو شوڈ. اٹ از آور ڈیوٹی. میں تو اسی پیشن اور اسی انٹرسٹ کے ساتھ میں اس میں بلیو کرتا ہوں. سو لیٹ می ایشور یو کہ جو یہ اس وقت ایک ہے نا جی کہ جی وہ پیسے ایوری باڈی سنس وی آر آل پروفیشنل انڈرسٹینڈ کہ ایکسٹرنل ہمارا اکاؤنٹ ہوتا ہے. ہم اگلے سال پروجیکشن ہوتی ہے ہماری ایکسپورٹ کتنی ہوں گی, ہماری امپورٹس کتنی ہوگی, ہماری ریمیٹنسز کتنی ہوں گی. دین ہاؤ وڈ خاص طور میں بگ گیپ ہو دین obviously میٹر آف وری because how would you fill that gap? Now this has been the debate ongoing or markets are nervous for no reason. Let me tell you کہ آج اگلے سال جو کرنٹ چل رہا ہے فسکل ایئر, اس کی جو ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے از اباؤٹ $32 to $34 billion. 22 بلین کی آپ کی ملٹی لیٹرل لائبلٹیز ڈیو ہونی ہے. رفلی 12 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ٹریڈ پلس ریمیٹنسز مائنس کر کے وہ ہے 34. Is it something huge and spontaneous that government can do it? Yes, we can do it. Why not? We have did it in fiscal year 2016-17. Look at the numbers. We did it about 35, roughly same amount. اس وقت اسی چاہیے تھا because we were setting up this LNG plants. We were setting up the energy generation plants. 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شاید آپ بھول گئے ہو 2013 میں, اور ہم نے وعدہ کیا تھا ہم یہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کر کے جائیں گے. We completed it and we did it, but it required money. If you wanted to stay in the stone age, fine. Then 32 بلین کی ضرورت نہیں تھی, پھر شاید 20 بلین سے کام چل جاتا. چیلنج لینا پڑتا ہے جی, ذمہ داری لینی پڑتی ہے, اور لی ہم نے. وی سکسیزفلی پرفارمڈ اینڈ سکسیزفلی ڈیلیورڈ. کیا ہم نے ضرب اعظم نہیں لڑی, کیا ہم نے رد الفساد نہیں لڑا, کیا ہم نے فائنانس نہیں کیا. از ہنڈریڈ آف بلینز آف ڈالر فائنینسنگ. وی ڈنٹ آسک فار بیگنگ بال لے کے ہمیں پیسے دے دنیا, یہ تو دنیا کی جنگ تھی. لیکن آپ کو آنریبل نیشن اور دنیا کی کاموڈی آف نیشن میں عزت ڈگنیٹی کے ساتھ اگر بیٹھا تو یہ کام ہمیں پھر کرنے پڑیں گے, یہ چیلنج قبول کرنے پڑیں گے. ہم نے کیے. اینڈ بہرحال ایز اے سیٹ کہ کوئی میں مارکیٹس کو اس کانفرنس کے ذریعے اور آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ کوئی نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وی آر بیک ان بزنس. انشاءاللہ وی ول ارینج ایوری تھنگ. نتھنگ از ٹو وری. پاکستان ول بی فائن. ٹھیک ہو, یہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر دے گا. پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ انشاءاللہ, اللہ کے فضل. یہ بھی یہی چیزیں ہم نے سنی ہوئی ہیں 2013 میں بھی اور پہلے بھی 98-99 میں بھی سنی ہوئی ہیں. تو مجھے تو ویسے اس وقت لایا جاتا ہے جب بالکل وہ کہتے ہیں پٹھا بیٹھا ہوتا ہے, جو پنجابی ہم کہتے ہیں, جو بالکل تباہی ہوئی ہوتی. تو میں اللہ کا فضل ہے 98-99 آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ریٹورک, آئی ایم ٹاکنگ ود ڈیلیوری. 98-99 آپ کے سامنے ہے. پاکستان واز ہیڈ ٹو فیس دا ورسٹ سینکشنز, اکنامک سینکشنز آف دا ورلڈ. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے, obviously they wanted to punish us. لیکن اللہ کا فضل ہے میں اس وقت فرسٹ ڈے سے فیبرری 97 سے آئی واز ٹریڈ اینڈ کامرس منسٹر. سم ٹائم میرے انڈسٹری بھی تھی. لیکن جب وہ حالت ہوئی
تو پھر مجھے 6 نومبر 1998 کو یہ ذمہ داری دی گئی. روپی ہیڈ گون ٹو 69 روپیز ان دا مڈ ڈے اور کلوز 67 ہوتا, اس زمانے میں ہائیسٹ تھا. اور اسی نیشنل اسمبلی میں تقریریں ہو رہی تھیں کہ یہ دسمبر 98 میں 100 روپے کا ہوگا, جائیں 14 تقریریں پڑھیں آپ. تو بات یہ کہ وہی پاکستان ہے. ہم اگر اللہ پہ بھروسہ کریں اور اپنی پوری ایفرٹ کریں, میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتے ہیں, اور کامیابی ملتی ہے اور ملی ہے. اسی طرح 20, 13, 14 میں نے آپ کو سٹوری سنا دی. تو بات یہ تھی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پینک پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ کر کے I am doing I don't believe in doing weekly, monthly and quarterly. I believe in covering the entire year, fiscal year. And alhamdulillah, I'm very confident. I don't see any difficulty کہ ہم اس کو مینیج نہیں کر سکیں گے. مینیج ماضی میں کر کے دکھایا ہے, مینیج کریں گے انشاءاللہ. پاکستان ٹھیک ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. پاکستان کو ٹھیک ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو سیاست بعد میں ہوتی رہے گی. بہت لوگ کہتے ہیں جی آپ نے بڑی غلط کام کیا ہے, آپ اگر نہ یہ یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتے تو آپ کی پاپولیرٹی اسی طرح ٹھیک رہتی, کوئی اور جو ہے اپنے دب کے گرتا. یہ بات صحیح ہے. دی چوائس واز ویری ڈیفیکلٹ. ریاست اور سیاست. should we care for our political capital, should we care for the country, should we care for 230 million people of Pakistan? That is the difference. یہ ہم نے سوچ سمجھ کے کیا ہے, کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کا خیال ہے یہ مہنگائی جو ہے یہ 6 مہینے کی لائی ہوئی ہے؟ یہ 4.5 سال کی انکمپیٹنس, مس گورننس اینڈ بیڈ پرفارمنس, مس مینجمنٹ کا نتیجہ ہے. یہ چیزیں نہ 6 مہینے میں آتی ہیں نہ 6 مہینے میں جاتی ہیں. سو our focus is that اس ڈیمیج, اس ڈکلائننگ ٹرینڈ کو روکیں. وہ اللہ کے فضل سے ہم کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ ہم اس کو ڈیفالٹ سے بچائیں, وہ ہم اللہ کے فضل سے کامیاب ہو گئے ہیں. ابھی ہم نے اس کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو, اس کی ڈائریکشن پازیٹیو کی طرف لے کے جانی ہے. ہم نے انفلیشن کو نیچے لانا ہے, ہم نے روپے کو سٹیبل کرنا ہے, ہم نے فارکس ریزروز کو بلڈ کرنا ہے, ہم نے جی ٹی پی گروتھ کو واپس جو 2% آف پروجیکٹ ہو چکی ہے پاکستان کی انکمنگ بیکاز آف فلڈ آلسو, وہ ایک نیشنل کلیمٹی ہے, نو باڈی کین ڈو اینی تھنگ. تو ان چیزوں کو ہم نے کرنا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ آپ بھی اپنا جو رول ہے وہ اپنا وہ ادا کریں, اینڈ پاکستان انشاءاللہ ول بی آؤٹ آف اٹ اللہ کے فضل و کرم سے, اینڈ ود our combined efforts out of this man-made disaster. I've been writing articles, I've been being interviewed on you phone, کیونکہ میری ذرا انٹرویو کو زیادہ تکلیف کچھ لوگوں کو ہوتی تھی. So there was a ban on me. میرے ساتھ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا. مجھے آپ سے افسوس ہے کہ آپ میں سے کوئی نہیں بولا. یہ اشفاق تھوڑا سا مجھے ضرور رابطہ کرتے تھے. You should have raised the voice. Do you expect I have not filed 20 year tax returns? What a joke. This can happen only in Pakistan. 1981 to 2001, this is my case. I didn't file tax return. I never delayed my tax return by 20 minutes. I have been giving extension as this is my 4th term, 3-time finance minister, but I've never availed even that extension because I knew that I'm going to give extension in filing of return. تو آپ میرے ساتھ یہ بات کرتے ہیں تو that personal I have no issue, but please میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے ضمیر کے مطابق اپنا ہر قسم کی فیزز آتی ہیں, بٹ ایوری باڈی مسٹ پرفارم ہز ڈیوٹیز, نیشنل ڈیوٹیز اور پروفیشنل ڈیوٹیز اکارڈنگ ٹو کانشیس, اور یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سب نے ایک دن جواب دینا ہے. تو میں صرف آپ کو ری ایشور کر رہا ہوں کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے. ہر روز یہاں کوئی نہ کوئی ڈرامے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. نہ پہلے 98, 99 میں ہوا تھا, نہ 20, 13, 14 میں ہوا تھا. وی گاڈ, اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہگاروں کے ہاتھوں فکس کروایا تھا. اٹس گوئنگ ٹو بی فکسڈ. میں آئی ہیو فیتھ. اگر فیتھ نہ ہوتا تو میں 4تھی دفعہ مجھے ذمہ داری لینے کی ضرورت نہیں تھی. اور بہت لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہر دفعہ جب پرابلم ہوتی ہے تو آپ لیتے ہیں, جب ٹھیک ہوتی ہے اسکائی ہوتا ہے تو آپ کی ٹانگیں کھینچ دی جاتی ہیں. میں کہا یار میں کیا کروں, آئی ایم پاکستانی, آئی لیو ان پاکستان, آئی ہیو ٹو فیس دس بیکاز دس از کلچر ہے. تو میری صرف آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ذرا مہربانی کریں, آپ اپنے تھوڑا سا 10%, 15% ٹائم قوم کو بھی دیں, ملک کو بھی دیں. یو کین کم اپ ود نمبر آف آئیڈیاز. یہ کونسل کا صرف ذمہ داری نہیں ہے, آپ سب کی. آئی سی سو مینی very intelligent, you are all intelligent. You would not have been chartered accountant if you were not intelligent. That I know. اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کر کے کہہ رہا ہوں, but it's a very hard course. People take انگلینڈ میں 8 اور 10 سال میرے ساتھ, جو میں گولڈ میڈلسٹ 69 میں تھا وہ مجھ سے پہلے تھے, وہ اسٹل اسٹک تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے ہم سب پہ کہ ہمیں
بہترین علم دیا, ہمیں ایک اچھی لائف دی. وی آر بیٹر دین کروڑوں لوگوں سے. 23 کروڑ میں سے یو مے بی 1 or 2% آپ فال کرتے ہیں, تو ہماری ذمہ داری بھی اسی طرح اتنی زیادہ ہے. بہرحال I just wanted to give this run down. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست جو ہے وہ ضرور اپنے قیمتی مشورے, اچھے مشورے دیں گے پاکستان کو بھی, اور اس کے حوالے سے کہ کیا اچھائی ہو سکتی ہے, کدھر ہو سکتی ہے. یو نیور نو کہ کس کا اچھا مشورہ جو ول کلک. سو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارا جو ایک ذمہ داری ہے وہ ہمیں کولیکٹیولی ضرور اس کو نبھانا بھی چاہیے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے. تو آئی وڈ سنسیئرلی request کہ I'll come back to the main topic. I've been a little bit derailed, but I think there were current issues. I thought that I should share with these issues with you people, because you will spread it and people will come to know and there'll be clarity. So ladies and gentlemen, in this age of fast transformation, the accountancy profession is also undergoing a rapid change. To be successful as an accountant today, the traditional skills and competencies of professional accountants have to be complemented by ethics, integrity and recognition of responsibility towards public interest. میں ابھی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ سب آپ کا, میری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, پاکستان کی اپنا پروگریس کے لیے, وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. Chartered accountants are also expected to work closely with the governments, and particularly in Pakistan, towards the formulation and implementation of sustainable economic and social policies. وہ میں نے عرض کی ہے کہ آپ مہربانی کر کے وہ مجھے بھیجیں, ہم انشاءاللہ اس کو نہ صرف اسٹڈی کریں گے, جو پریکٹیکلی پاسبل ہوگا اس پہ اوپر عمل بھی کریں گے. Sustainability is an environmental and social driver that's now changing our day-to-day lives in almost every way imaginable. Businesses have to commit to sustainable and environmental friendly practices as climate change becomes more manifest. Ladies and gentlemen, all of you are very well aware of the damages caused by the recent floods in Pakistan. It was a natural catastrophe, and I have been talking in Washington with all the stakeholders. I used to have about 40 meeting ہمارا جو delegation جاتا تھا. This time we had record 58 meetings in 4 days. So these are multilateral, these are bilateral, Muslim ministers. So we have been explaining there was a round table on Pakistan flood situation. That has been organized by United Kingdom government as well as the World Bank. اور اس میں شاید آپ نے پڑھا ہو کہ ایک کمیٹی بنی تھی جو کہ اس سارے کام کو اسٹیئر کر رہی تھی. It had UNDP, European Union, Asian Development Bank and World Bank. And Pakistan government obviously assisted کیونکہ floods تو پاکستان میں آئے ہیں. Let me share with you that the numbers are very heartbreaking. ہمارا almost 1/3 of our land mass is under water and affected by these floods. Our almost less than 2,000 people ان کو جامع شہادت ہو گئی, اس میں لیڈیز اور بچے بھی ہیں. قریباً 2 ملین, آج تو فگر جو دی این ڈی ایم میں 2 ملین سے بھی کراس کر گئے, 2 ملین ہاؤسز ہیو بین آئیدر ڈیمیج اور واشڈ اوے. تو ہم نے نہیں, ہمارا اپنی ایسٹیمیٹ تھا بفور ایونٹ از اباؤٹ 25 to 30 بلین. On the day of this round table in World Bank in Washington, they were supposed to, this committee جو professionals کی ہے, they were supposed to give the initial numbers of the losses and the needs Pakistan would have to deal with this catastrophe. انہوں نے losses جو گنوائے ہیں اس دن, I was co-chairing, تو اس پہ یہ تھا کہ جو انہوں نے losses گنوائے ہیں that is 32 very close to our estimate, $32.4 billion پاکستان کے losses جو ہیں اس flood کی وجہ سے. اور minimum need جو ہے, this is a very initial preliminary estimate as per this renowned committee of the 4 members is $16.2 billion. So see, we have to work around this. It is a national duty to deal with the جو immediate response ہے وہ تو گورنمنٹ کر رہی ہے. اس پہ قریباً 50 بلین تو کیش ڈسبرسمنٹ ہوئی ہے through a transparent way in through this
इनकम सपोर्ट फंड डाटा भी है, नादरा है, विमेन को मिलता है, और फिर जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ ये सारी कैटास्ट्रॉफी हुई उन लेडीज़ को, तो वो जितना है जाने से पहले कुछ शुरू में जब मैंने लिया तो विद इन फर्स्ट 2-3 डेज मुझे पता चला कि कुछ कंप्लेंट्स है, तो हेल्ड अ मीटिंग विद गवर्नर ऑन जूम मीटिंग with the governor state bank and the agent जो बैंक था, I think it was a B bank and all the other stakeholders. So उसका फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि करीबन 98% जो है वो डिस्बर्समेंट हो चुकी हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। ज़ाहिर है कि अगर किसी इस तकलीफ में है तो उनको अब चाहिए, आप महीने बाद देंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं। ऑलमोस्ट 49 बिलियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड थ्रू प्रोविंसेस एंड स्पेशल disbursement, वो भी finance despite all this tight position and legacy of the past जो उनको मिली है, उसके बाद जो हमने वो भी everything is under control, but that is immediate response and meeting the needs of flood affectees. But in the long run you have to deal with the reconstruction, rehabilitation. That's a real phase and that has to be resilient infrastructure. खुदा ना खास्ता ये दोबारा आए तो फिर अल्लाह माफ़ करे कि ये नहीं कि घर हो जाएं जैसे आप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बहा है उस इतनी। अब प्रॉब्लम ये है कि वी ओनली हमारी एमिशन जो है वो करीबन 0.6% ऑफ द ग्लोबल एमिशंस एंड वी आर वन ऑफ द मोस्ट 10 वल्नरेबल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अल्लाह करे कि किसी के साथ ये ना हो जो हमारे साथ हो। हम ये नहीं चाहते कि जी 10 हैं तो 10 में हो, किसी में भी ना हो। अल्लाह पाकिस्तान को भी महफूज रखें, बट वी हैव टू प्रिपेयर अवर सेल्फ। This we have experienced, and such a huge losses to the national, national जो मैटर है और जो एक नया चैलेंज बन गया है, जो इकोनॉमी का चैलेंज चल ही रहा था, ये एक I would say it has compounded the problems of the challenges of the current government. But inshallah, as I said, we are dealing with it. So let me assure you that the government again is dealing with is a top priority. I had multiple meetings with the multilaterals there, and government of France has offered to hold a donors conference in Paris sometime next month. Prime Minister साहब उसको खुद लीड करेंगे। तो हम I mean we are not seeking or we are not asking or we are not, I don't want to use the word begging, but we are obviously everybody knows what has happened. Everybody knows हमारा कितना कसूर है. Everybody knows. So I think the gracious and the generous support would be welcome. Would be, we will always remember कि जी हमारे ऊपर मुश्किल आई थी जो कि हमारी तो कॉज नहीं थी, लेकिन the world community rose to the occasion and helped Pakistan. So let's see. I'm very sure inshallah God willing इसमें UN Secretary General का बड़ा रोल होगा, वो भी करना चाहते थे। French President was very generous to offer this thing, so they will combine most likely hold this conference, and we are right now working on the detail next month. I request all participants to go through the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development and the underlying 17 Sustainable Development Goals. These are very important. And आप नेट पे मिल जाएंगे। पाकिस्तान फ्रेंकली इज लैगिंग बिहाइंड अ लॉट। इसमें जो फरवरी 16 में जो हमारा डेवलपमेंट एजेंडा बना था उस पे दी प्रोग्रेस हैज बी वेरी स्लो। वी आर सपोज्ड टू मीट दीज गोल्स बिकॉज दिस इज ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, बट गुड फॉर अस एज वेल एज ए कंट्री, क्योंकि अगर होगा तो हम भी उससे बेनिफिट करेंगे। But it is a global challenge, and there is all the emphasis by all global institutions like United Nations, the Commonwealth, your multilateral donors, World Bank, IMF, etc., etc. So I think आप भी देखें, अगर टाइम मिले देखें कि वो गोल जो 17 हैं उसको हमने कैसे हैंडल करना है। Ladies and gentlemen, on the whole, I am confident that the fruitful discussions have taken place in the earlier sessions of this conference regarding the further needs in sustainability, reporting and technology, which will impact not only the accountancy profession but the business, trade and industry as a whole. I am sure the learning from this conference of today will help my fellow colleagues and friends and the participants to perform their jobs in a better and befitting manner. I was happy to see the feeling and the assessment
here in the house, also from Lahore and Karachi. So I'm grateful that seems satisfactory. Unless को तोला साहब ने को plan करके rhetoric किया तो मुझे नहीं पता. One is I'm not suspecting he's a great friend and a great performer, and I think you are lucky to have a president like him, and I hope many more would come. मैं यहाँ colleagues भी देख रहा हूँ who have served in the council. So lastly, I would like to acknowledge the commendable contributions of Mr. Ishaq Yusuf Tola, Mr. Muhammad Maqbool Saab, Mr. Muhammad Saifullah and Mr. Hasnain Badami, and the entire management staff of ICAP who have very successfully organized this conference. My compliments to you. Please don't let us wait for next 18 years to have the next conference. Try to make it 18 weeks if possible, but maximum 18 months. So with these words, and from the core of my heart, I'm most grateful for your patient listening and bearing me maybe ups and downs, but you're very gracious. Thank you so much, and God bless you all.